بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین وإن الیاس لمن المرسلین صدق اللہ العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دو آیت ہم مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ تمام سامعین ناظرین خدمت پہ سلام اور خوش آمدید۔ تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس نے انبیاء مرسلین کے ذریعہ انسان کو ہدایت کی جانب رہنما کیا تاکہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس مالک حقیقی کی جانب اپنے رجوع لائے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور ایک دن اسی کے جانب ہمیں واپس جانا ہے۔ اور حضرت زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ وَإِنَّ الیاس لمن المرسلین، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے۔ بس یہ دو آیت ہیں۔ ان کا اصل نام عبرانی زبان میں الیاس، جو ہم پچھلی دوسری نشست میں پیش کر چکے تھے، اور اصل نام جو ان کا عبرانی زبان میں الیاس تشبی۔ تفسیر القرآن الشیخ عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی متوفی ہیں 911 ہجری، اور دارالعلوم ہیں، مترجم ہیں دارالعلوم دیوبند کے مولانا محمد جمال بلند شہری، جمالین فی شرح جلالین، جلد پنجم صفحہ 328 میں انہوں نے سورہ صافات اور سورہ انعام کی یہ دو آیتیں پیش کی، جس کا ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب کہ آج کا سوال کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا سوال ہے، کیا الیاس یعنی ایلیہ تشبی علیہ السلام سے بھی کوئی معجزہ رونما ہوا تھا؟ کیونکہ قرآن شریف اور احادیث کے کتب میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے۔ اچھا سوال۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ان کے گزشتہ نشست میں ان کے کچھ معجزات پیش کر چکے تھے، 5۔ وہ ہم بالکل مختصر سے جملے میں آپ کی خدمت عرض کر رہے ہیں۔ پہلا معجزہ تھا ان کا قحط یا خشک سالی کی پیشن گوئی کہ خدا بند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، ان برسوں میں جب تک میں نہ کہوں نہ میں برسے گا نہ بارش ہوگی۔ اور دوسرا معجزہ تھا بحکم خداوند متعال کوے انہیں صبح و شام گوشت اور روٹی بہم خوراک پہنچایا کرتے تھے جو خدا نے مقرر کیا تھا۔ تیسرا معجزہ تھا ان کا کہ سارپت میں ایک غیر قوم کی بیوہ تھی، اس کے مٹکے میں جو آٹا تھا اور تیل کی کپی میں کبھی کمی نہیں ہوئی جب تک خشک سالی رہی۔ چوتھا معجزہ تھا ان کا کہ اسی غریب بیوہ کا ایک بیٹا تھا جو سخت بیمار ہوا اور پھر وہ جاں بلب نہ ہو سکا، اور وہ دم توڑ گیا یعنی مر گیا، اور اسے زندہ کیا اور اسی وقت وہ صحت مند ہو گیا، اس کی ماں کے حوالے کیا۔ پانچواں معجزہ تھا کہ بال کے 400 جھوٹے نبیوں کے چیلنج کیا کہ ایک بیل تم لو اور 2 بیل مجھے دو، سوختن قربانی کی جائے گی، لیکن آگ نیچے سے نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ کسی چیز کو جلانے کے لیے آگ نیچے لگائی جاتی تو اوپر آگ شعلہ اوپر اٹھتا ہے، وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے لیے تم اپنے خدا کو پکارو گے اور میں اپنے خدا کو، جس کی جانب سے آگ ظاہر ہوگی، گویا وہی سچا خدا ہوگا۔ بال کے جو بت تھے، اس کے جو بت پرست تھے، اس کے جو بال کے جو جھوٹے نبی تھے، انہوں نے اس بات کا مان لیا۔ تب ایلیہ تشبی نے، وہ تو صبح سے شام تک دعا مناجات کرتے رہے، اپنے آپ کو لہو لعان کیا چھریوں سے اور خنجروں سے، لیکن بات کارگر نہ ہوئی، دعا نہ سنی گئی۔ لیکن جب شام کا وقت آیا تو ایلیہ تشبی نے اپنے دوسرے جانور کو ذبح کیا اور اس لکڑی چنی اور اس کے چاروں طرف خندق کھود دی، مذبح جو بنایا تھا انہوں نے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے 12 مٹکے پانی کے ڈلوائے تھے، 3 مٹکے، 4 مرتبہ، سارا جل تھل ہو گیا۔ پھر دعا کی رب العالمین کے بارگاہ میں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر سب کو بھسم کر دے، اور ایسا ہی ہوا، اور بال کے 400 جھوٹے نبیوں کو انہوں نے تہ تیغ کر دیا۔ یہ گزشتہ نشست کی گفتگو تھی۔ آج ہم چھٹی معجزہ سیشن میں چھٹا معجزہ خشک سالی کا خاتمہ کیسے ہوا تھا۔ پہلا سلاطین 98 باب کی 41 تا 46 آیت میں ہے کہ حضرت ایلیہ تشبی علیہ السلام نے جب ان جھوٹے نبی کو قتل کر دیا تو حکم دیا کہ سب اوپر چڑھ جائیں، چونکہ یہ پہاڑ کے نیچے تھے، اب پہاڑ کے اوپر، اور وہاں جا کر کھا پی لیں۔ اور اخیب بادشاہ، جس پر بھی خوف طاری تھا، اس کو بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی کچھ کھا پی لے، کیونکہ آنے والی بارش سے بچنے کے لیے اسے بہت جلد کوہ کرمل سے جانا ہوگا۔ یعنی تمام واقع کوہ کرمل پہ ہوا تھا، یہ گلشن پیش کرتے سب لوگ، اور بادشاہ اخیب بھی
کھانا کھانے بیٹھ گیا تو حضرت ایلیا جو تھے وہاں سے اٹھے اور اوپر جا کر کے وہ اپنے گھٹنے کے بل چہرہ منہ کر نیچے کر کے دعا کرنے لگے، اور کوہ کرمل کی چوٹی پر اپنے غلام کو بھیجا، خادم کو بھیجا کہ جا کر دیکھو، وہاں اپنے خادم کو بھیجا کہ ذرا سمندر کی طرف نظر کرو کہ وہاں کوئی چیز نظر آئے تو پھر بتانا۔ ایلیہ تشبیہ دعا کے لیے زمین پر سرنگو ہو کر منہ اپنے گھٹنے کے درمیان میں رکھ کر بڑے جوش اور ولولے سے رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار بارش بھیج کر اپنے کلام کو مکمل کر دیجیے۔ حضرت ایلیہ تشبیہ اس وقت تک دعا کرتے رہے کہ 6 بار سے خادم نے آ کر کہا کہ کوئی آسان نظر نہیں آ رہا۔ 7ویں بار انہوں نے پھر بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو۔ 7ویں بار جب اس نے دیکھا تو کہا کہ ایک بادل کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ تب وہ اوپر سے نیچے اترے اور کہا کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے نشانی۔ انہوں نے فوراً اخیر بادشاہ کو کہلا بھیجا کہ اب ازبل یعنی یزرائیل کو جانے کے لیے اپنا رتھ تیار کروا کے نیچے اتر جا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ موسلادھار بارش تجھے روک نہ لے۔ اور یزرعیل اشکار کا ایک شہر تھا جہاں شاہی خاندان رہا کرتا تھا۔ حضرت ایلیہ تشبیہ کی دعا قبول ہوئی اور بادل کا ٹکڑا سے آثار نمایاں ہوئے اور بارش شروع ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، 7واں معجزہ جو حضرت ایلیہ تشبیہ علیہ السلام کے زندگی میں رونما ہوا کہ وہ 20 میل تک دوڑتے رہے۔ حالانکہ ناممکن بات ہے، کوئی بھی شخص 20 میل تک نہیں دوڑ سکتا، لیکن چونکہ خدا ان کے ساتھ تھا، کیوں دوڑے تھے وہ؟ آئیے اب دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ تھوڑی دیر ابھی انہوں نے جب اسے کہا کہ تیاری کرو اور تاکہ تم یہاں سے نکل جاؤ، بارش ایسا نہ ہو کہ بارش موسلادھار ہو اور تم رک جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش شروع ہو گئی، اور اخیہ بادشاہ سوار ہو کر یزرعیل کو چلا، اور خدائے ذوالجلال والاکرام کا دست پاک حضرت ایلیہ تشبیہ پر تھا، اور انہوں نے اپنے کمر کس لی۔ ایک وفادار رعایا، چونکہ بادشاہ تھا اور رعایا کی حیثیت سے کوئی بھی اس کو ساتھ دینا ہوتا ہے، اور خدا کا وفادار خادم کی حیثیت سے موسلادھار بارش کے دوران حضرت ایلیہ تشبیہ اخیہ بادشاہ کے رتھ کے آگے آگے 20 میل تک دوڑتے رہے، یعنی کہ یزرعیل کے مدخل تک دوڑتے چلے گئے، تاکہ یعنی بادشاہ اخیب کو راستے میں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بحفاظت اس کو گھر تک پہنچایا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا کا پر ایمان لائے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر ابد زندگی کا وارث بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، خدا تعالیٰ کے فضل سے خشک سالی کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، اور زمین سیراب ہوئی تو فصل کی برکتیں بھی ملی۔ عزیزان گرامی قدر، جب اخیہ بادشاہ اپنے محل میں پہنچا، اپنی بیوی ازبل کو کوہ کرمل کے واقعات جو حضرت ایلیہ تشبیہ کے نے بال کے نبیوں کو شکست دی اور سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ بتایا، تو ازبل نے حضرت ایلیہ تشبیہ کے بارے میں اپنا ایک پیغام قاصد کو بھیجا ہے کہ اپنے دیوتا کی قسم کھائی کہ وہ ایلیہ کو ایک دن کے اندر اندر قتل کر دے گی۔ اس واقعے بعد حضرت ایلیہ تشبیہ جو تھے، وہ جس نے گزشتہ روز اپنے ایمان سے اتنی فتح حاصل کی تھی، یعنی بہت بڑی فتح تھی، اور وہ دل برداشتہ ہو گئے، اور وہ ازبل سے اپنی جان بچانے کے لیے یہودا کے جنوبی سرحد پر 100 میل کا فاصلہ طے کر کے ملک جنوب میں بیر سبا کو کوچ کر گئے، اور اپنے خادم کو بیر سبا میں چھوڑ کر کے حضرت ایلیہ تشبیہ نے جنوب کی جانب دشت میں 1 دن کا سفر جاری رکھا۔ رب العالمین وہ جو مہیا کرنے والا ہے، یہوہ یری ہے، وہ ہر چیز کو مہیا کرتا۔ اس نے پہلے بھی ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا تھا، کوے کے ذریعے ان کو دیا تھا، 1 سال تک وہاں روٹی اور گوشت۔ اور یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اشیاء خردنوش پر اکتفا کرنے والے صابر اور شاکر نبی حضرت ایلیہ تشبیہ، جیسے ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں گزار کر چکے تھے کہ ایلیہ تشبیہ کا کوئی خاندان کا پتہ نہیں چلتا، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، گو کہ قصص الانبیاء میں تحریر کیا گیا، ان کا خاندان بتایا گیا، جو کہ وہ درست نہیں ہے۔ تو زمانہ قحط میں خدا نے ان کو وہ بات کرنے پر کہ جب تک میں نے چاہوں گا بارش نہیں ہوگی، ان کو کریت کے نالے کے پر بھیجا، اور کوے وہاں ان کو صبح شام روٹی دیا کرتے تھے۔ جب 1 برس گزر گیا تو انہیں سارپت کے ایک بیوہ کے پاس بھیجا تھا، جسے مٹکے میں آٹا اور کپی کا تیل ختم نہیں ہوا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا۔ وہ اب دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شکست خوردہ تھے۔ بالآخر وہ نہایت پریشانی اور مایوسی کے عالم میں جھاؤ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کرتے ہوئے استراحت
یعنی آرام کیا، اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں نیند آ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو پہلے سے بہتر ہوئے، اور ہر انسان جب بیدار ہوتا پہلے سے بہتر ہوتا۔ حضرت ایلیہ تشبیہ کو خوراک یعنی آرام، خوراک کا پانی، مزید آرام اور خوراک کا پانی مہیا کیا، یعنی جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی روٹی اور ایک پانی کا سراہی ملی انہیں۔ وہ اس خوراک کو خوردونوش کیا، اور کھا پی کر کے جب انہوں نے اپنی توانائی بحال ہوتے محسوس کی تو طاقت ملتے ہی کوہ حرب، کوہ سینا، اب دیکھیے یہ بھی ایک معجزہ ان کا، کوہ سینا جہاں رب العالمین نے حضرت موسیٰ کلیم خدا کو شریعت عطا کی تھی، اس مقام پر 40 دن رات کی پیدل مسافت کر کے، اور یہ تقریباً 200 میل کا فاصلہ ہے، وہ وہاں پہنچے، اور وہاں ایک غار میں ٹھہرے تھے کہ وہاں ان کو ایک اور خود کو وفادار سمجھ رہے کہ جو کچھ ہوا ہے بنی اسرائیل کی وجہ سے، وہ بن جیسے مجرم ہے، احتجاج کرنے لگے خدا سے، اور خدا کے حکم کی تعمیل نہ کی، یعنی کہ ان کی زبان پہ یہ تھا کہ جو کچھ ہو میں ہوں خدا تعالیٰ کہ میں وفادار، مجھ سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہے، اور خدا کے تعلیم پہ حکم نہ کی، تو وہاں زور کی آندھی اور زلزلہ اور آگ آئی۔ دراصل یہ ان کی عیب جوئی کی روح کے بارے میں یاد دلایا گیا کہ عیب جوئی نہ کرو ورنہ تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اس لیے سختی سے منع ہے شریعت میں بھی۔ تو جب غور کیا تو ایسا لگا کہ کوئی ان سے سرگوشی کر رہا ہے، اور یہ خدائے ذوالجلال کے پرفضل آواز تھی جو حضرت ایلیہ تشبیہ علیہ السلام نے اپنی شخصی اہمیت کا خیال کیا، تو خداوند قدوس کے خادم کی افادیت متاثر ہوئی، انہوں نے خدا کی آواز کو سنی۔ اب یہ ایک اور سوال ہے کہ غار میں ایلیہ تشبیہ علیہ السلام نے کس کی دھیمی آواز سنی، اور کون سے 3 افراد تھے، انہیں کیا کرنے کا حکم دیا؟ وہ جو سنی تھی وہ کیا بات تھی؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سوال کی جانب، کہ جب ایلیہ تشبیہ علیہ السلام نے غار کے منہ پر خدا تعالیٰ کی آواز سنی تو انہیں حکم دیا کہ شمال میں دمشق کے بیابان کی جانب ہجرت کر جاؤ، جہاں 3 افراد کو مسح کرنا ہے۔ پہلا نمبر 1، حزائیل کو مسح کرنا ہے کہ ایرام کا بادشاہ ہوگا، نافرمان قوم کو یہ بادشاہ سزا دے گا۔ دوسرا جسے مسح کرنا تھا وہ ہے نمسی کے بیٹے یاہو کو، وہ اسرائیل پر بادشاہ ہونے کے لیے مسح کرنا ہے، کیونکہ وہ کیا ہوگا، یاہو کیا کرے گا، اخیب کے گھرانے کو سزا دے گا، اور جو حزائیل کے تلوار سے بچ جائے اسے یاہو قتل کر دے گا۔ تیسرا ایبل محولہ کہ الیشع بن صافت کو اپنے لیے جانشین مقرر کرنا، جانشین کے طور پر مسح کرنا، کرے کہ تیری جگہ نبی ہوگا، تم سے یہ سیکھے گا کہ خدا تعالیٰ کی خدمت کے لیے ناگزیر حالات میں کیا کرنا چاہیے تاکہ پریشان نہ ہو۔ یہ تینوں اشخاص اسرائیل میں بت پرستوں پر خداوند متعال کی طرف سے سزا کے باعث بنیں گے، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ جائے گا اسے الیشع قتل کر ڈالے گا۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت ایلیشع تشبیہ سے فرمایا کہ میں خدائے بزرگ برتر نے بن اسرائیل میں 7,000 ایسے افراد کو محفوظ رکھا ہے جنہوں نے کبھی بھی بال کے آگے گھٹنے نہیں جھکائے۔ 7,000۔ الیشع کیا سمجھ رہے تھے کہ میں ہی ہوں سب سے وفادار، اور میں نے کسی کوئی بت پرستی نہیں کی، لیکن خدا نے 7,000 ایسے بھی رکھے تھے، اور ہر ایک کے منہ جس نے اسے نہیں چوما، یعنی بوسہ دیا کرتے تھے بتوں کے قدموں کو، حضرت الیشع نے بھی نہیں دیا، اور 7,000 ایسے افراد تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے بھی نہیں دیا۔ 7,000 افراد تھے جنہوں نے نہ بت کے آگے سجدہ کیا نہ اسے بوسہ دیا۔ جب خدا نے انہیں حکم دیا کہ زائل کو ایرام کا یاہو اسرائیل کا بادشاہ اور الیشع کو نبی ہونے کے لیے مسح کرے، تو حضرت الیشع تشبیہ نے ایسا ہی کیا۔ ایسا نگرامی نبوت اس کے بیٹے پر جھوٹا الزام لا کر شہر کے باہر سنسار کرنے کے لیے الیشع پیشن گوئی۔ معجزہ تو ہوئے، حضرت ایلیہ تشبیہ نے پیشن گوئیاں بھی بہت ساری کی، جن میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ اسرائیل میں جہاں اخیب اور ایزبل کے محل کے ساتھ یزرعیلی نبوت کا ایک تاکستان تھا، تاکستان کہتے ہیں انگور کے باغ کو، تو اسرائیل میں جہاں اخیب بادشاہ اور ایزبل یعنی اس کی بیوی کے محل کے ساتھ ایک تاکستان تھا، اس شخص کا نام تھا یزرعیلی یہ نبوت تھا، اور اس کے ایک تاکستان نے اخیب لالچ میں آ کر اس کے تاکستان کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ میں اپنے محل میں اس کو شامل کر لوں تاکہ وہاں ترکاری کا باغ لگائے، مگر نبوت نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کا حوالہ آپ کو احبار کے اور گنتی اور حزقیل علیہ السلام کے صحیفہ میں ملے گا،
جب انکار، کیونکہ شریعت کے مطابق جس خاندان کی جو شروع میں جو جائیداد ملی اسی خاندان میں رہنی چاہیے، اور آج بھی ہے۔ 100 سال تک، 99 سال کا آج جو ہوتا ہے وہ لیز ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس خاندان میں دوبارہ ہو کر ہے نہ بیچے تو اسی خاندان میں رہیں گی۔ مگر اخیب کی بیوی ازبیر نے اسے اداس دیکھا تو معذرت پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ جو ہمارے پڑوس میں جو پاکستان ہے اس کے بارے میں بتایا، تو ازبیر نے کہا، اسے یقین دلایا کہ بہت جلد پاکستان اس کی ملکیت بن جائے گی۔ یہ بڑی عیار، مکار، بدکار بیوی تھی اس کی۔ ازبیر نے چپکے سے روزے اور تحقیقی کمیٹی، دیکھیں جو ہمارے یہاں کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ہلال احمر وغیرہ، تو ان کے یہاں بھی کمیٹی بنائی تھی، روزے کی کمیٹی اور تحقیقی کمیٹی کے 2 شریر آدمیوں کو نبوت پر شریعت کو توڑنے اور خدا اور بادشاہ خلاف کفر بکنے کا جھوٹا الزام لگا کر شہر کے باہر لے آ کر سنسار کر دیا، اور چونکہ اس کے بعد اس کا بیٹا وارث تھا اسے بھی مروا دیا۔ ہمارے بھی بہت سارے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں کہ فلاں نے توہین کیا، فلاں نے توہین کیا، نہ کہ ایسا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اس وقت بھی لعنت ٹھہری۔ ہوا کیا، جب اخیب بادشاہ پاکستان پر قبضہ کرنے جا رہا تھا تو عین اسی وقت حضرت ایلیہ تشبی علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو جاتی، نہیں وہ اسی وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ایلیہ تشبی نے بے دھڑک اس کو قتل اور چوری کا مجرم قرار دے دیا، اور یہ پیشن گوئی کر دی کہ اخیب اور اس کی نسل کے لڑکے بھی قتل کر دیے جائیں گے، اور اس کی بیوی ازبل کا گوشت اسرائیل کے کتے کھائیں گے، اور اس کی نسل کا مناسب تجہیز و تکفین نصیب نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اخیب اسرائیلی ہو کر اس نے بت پرستی میں حد درجہ گناہ کیا، اور چونکہ سب سے زیادہ گزر چکا تھا، خود کو بیچ ڈالا تھا خدا کے آگے، خدا کو چھوڑ کر اس نے بت پرستوں کے ہاتھ پہ بیچ ڈالا۔ آج بھی جو لوگ خدا کو چھوڑ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بت پرستی میں شمار کر لیا ہے، جو چیز تمہیں یاد الہی سے غافل کر دے وہی تمہارا بت ہے۔ اب جو بھی ایسا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے خلاف عمل کر رہا، اور خدا اس کے لیے پھر کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ضرور کر دیتا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ عزیزان گرامی قدر، معجزے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سعد اور ایک نحس۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیا مسئلہ ہے؟ معجزے تو معجزے ہوتے ہیں جی، اچھی بات کی بھی معجزہ پیشن گوئی کی جاتی ہے اور برے بات کی بھی پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خداوند ذوالجلال اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے سب کو موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کو بھی موقع دیا تاکہ وہ توبہ کر لے، ہمیں بھی موقع دے رہا ہے کہ تاکہ ہم تائب ہو جائیں اور ہو کر کے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ لیکن جو نہیں کرتا ہے پھر اس کی موت بڑی بھیانک ہوتی ہے، کیونکہ اس کا فضل نیک اور بد سب پر ہوتا ہے، اور خدا رحم کا خدا ہے، جیسا کہ حزقیل علیہ السلام کے صحیفے کی 33ویں باب کی 11ویں آیت میں مرقوم ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر مرنے سے مجھے کچھ بھی خوشی نہیں ہوگی، یعنی کوئی بھی شریر مر جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں غنڈہ گردی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہر ناجائز کام کرتے ہیں، تو خدا کو افسوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل، باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ اگر کوئی باز نہیں آئے گا تو قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ بری حرکت کریں گے، برے کام کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، اس کے راہ میں اس کے راغب نہیں ہوں گے، تو وہ ازبد وغیرہ کی طرح اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اخیب کو جب اپنے انجام کی خبر ہوئی تو وہ فوراً خدا کے حضور خاکسار بن گیا، یعنی بظاہر وہ خاکسار بن گیا کہ جب تک، چونکہ موت اس کو نظر آ رہی ہے، موت کی وجہ سے وہ، لیکن اس نے سطحی توبہ سے اسے سزا کی مہلت مل گئی۔ سطحی طور پر توبہ کیا اس نے، دل سے توبہ نہیں کیا، تو اسے ایک مہلت دی خدا نے کہ چل ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل تبدیل نہیں ہوا۔ اور آج ہم سب کا، ہمارے معاشرے کا بھی یہی عالم ہے۔ پارسائی کے لباس پہننے سے، پارسائی ظاہر کرنے سے پارسائی نہیں ہوتی، اندر سے انسان کو پارسا ہونا پڑتا ہے۔ سزا کے خوف سے عارضی توبہ تو کرتے ہیں مگر دل کو پاک نہیں کرتے، اور اس کے فضل کا جواب تکبر تھا۔ لہذا خدا نے اخیب کی موت فرشتے کے حوالے کر دیا، یاہو کو مقرر کیا کہ ایلیہ تشبیہ کی پیشن گوئی کے مطابق ہوا۔ اب ہم آج ایلیہ تشبیہ کی پیشن گوئی اور معجزات، جہاں آپ حضرات کے علم میں ایک بنی اسرائیل کے 2 سلطنتیں ہو گئی تھیں، ایک اسرائیل، دوسرا یہودا۔ تو جب اخیب مارا گیا تو اس کا ایک بیٹا تھا جو اخزیہ، جس کا مطلب ہے جسے یہوہ سنبھالتا ہے، یعنی خدا سنبھالتا ہے، نے 2 برس تک اسرائیل پہ حکومت کی۔
اخزیہ کے دور حکومت میں بت پرستی اور بدی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اس کی جو ماں تھی ایزبیل، اس نے بے دینی پر مجبور کیا تھا، جسے وہ اس کے باپ اخیب کو مجبور کرتی تھی، بیٹے کو بھی کرتی۔ آج بھی بہت سارے گھرانے ہیں، شوہر مجبور ہو جاتا بیوی کے کہنے پر، اور بچے مجبور ہو جاتے ہیں ماں کے کہنے پر۔ لیکن حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ خدا نے کس کو حکومت دی ہے؟ کس کو؟ بال پر۔ اس نے بال کی پرستش کی، اسرائیل کے خداوند کو غصہ کیا اور دلایا بیٹا باپ کے مانند تھا۔ یہاں ایک محاورہ یاد آتا ہے کہ باپ پوت پراپت گھوڑا، کچھ بھی نہیں تو تھوڑا تھوڑا، بلکہ یہ تو پورے کا پورا اس سے باپ سے بھی زیادہ ایک ہاتھ، یعنی یہ باپ سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھ گیا، بلکہ 4 قدم آگے بڑھ گیا۔ جبکہ اخزیہ اپنے باپ سے بڑھ کر نکلا، اس نے بال کی پرستش کی اور اسرائیل کے خداوند کو غصہ دلایا۔ اخزیہ بادشاہ بالا خانے کی جھلملی دار کھڑکی کے میں سے گر پڑا اور سخت زخمی ہو گیا۔ شفا کے لیے اس نے کیا کیا؟ خدا سے دعا کرنی چاہیے تھی کہ اسرائیل تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے، درگاہ میں چلے جائیں گے، مزاروں پہ چلے جائیں گے، وہاں جا کر دعا کریں گے کہ جی دعا کرو میں شفا پا جاؤں، میرے بچے نہیں ہے، بچے ہو جائیں، بچوں کی شادی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بھی شفا کے دعا کرنے کے بجائے اس نے اقرون کے دیوتا بال زبون کے پاس قاصد بھیجے کہ اس سے پوچھ کر آیا کہ شفا ملے گی کہ نہیں۔ نام کیا ہے اس کا؟ اخزیہ۔ معنی کیا ہے؟ خدا سنبھالتا ہے۔ تو خدا کو چھوڑ کر یہ غیر خدا کے پاس نہیں۔ یہاں ہم آپ کی خدمت میں ذرا ان کے دیوتا کا معنی بتا دیں کہ ارامی میں دیوتا کا اصل نام ہے بال زبول، ارامی زبان میں، جس کے معنی زندگی کا مالک۔ بت ہے، اس کا نام رکھا زندگی کا مالک، جبکہ زندگی کا مالک تو رب العالمین ہے، وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن یہودی تضحیق کے طور پر اس کو کہتے بال زبوب، جس کے معنی مکھیوں کا مالک، اور کہتے تھے۔ لیکن جب حضور روح اللہ کلمت اللہ سلام مسیح سلام علیہ کے زمانے تک دیوتا جو تھا شیطان کی علامت کے طور پر بن چکا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں، وہ شیطانی حرکت ہے۔ تو کس قدر افسوسناک بات ہے، جس بادشاہ کا نام کا مطلب ہے کہ جسے یہوہ سنبھالتا ہے، خدا سنبھالتا ہے، وہ بال سے شفا کے لیے کر رہا ہے۔ آج بھی خدا ایماندار سے کہتا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہم سے مانگو، کہیں کسی اور کے پاس مت جاؤ۔ فرض کریں ایک بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی غیر سے آگے جا کر وہی سوال کرے، وہی چیز مانگے، تو باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ بیٹا میرا مانگ کسی اور سے رہا، مجھ سے کیوں نہیں کہتا؟ یہی چیز خدا رب العالمین کائنات کے بادشاہ جو قادر مطلق ہے وہ چاہتا ہے۔ ایک لمبے والا آدمی چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے، یعنی ایلیہ تشبیہ کو فوراً حاضر کریں۔ جب سردار نے گستاخانہ مطالبہ پیش کیا کہ 50 سپاہیوں کو گرفتار کرنے کے، ایلیہ کو 50 سپاہیوں کو گرفتار کرنے بھیجا، اور سردار نے 50 سپاہیوں کو جب لے کر پہنچا، گستاخانہ انداز میں بلایا گرفتار کرنے کے لیے۔ ایلیہ نے دعا کی، آگ کی بارش ہوئی اور 50 کے 50 بھسم ہو گئے۔ اس نے پھر 50 بھیجے، پھر اس کے بعد وہ بھی بھسم ہو گئے۔ لیکن تیسری دفعہ جب اور اس نے کہا کہ جل اتارا، لیکن وہی حشر ہوا جو پہلے والے کا ہوا تھا، آسمان سے آگ، اور پجاری سارے جل کر راکھ ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی آسمانی آگ نے بال کے سپاہیوں کو ہلاک کیا، کیونکہ وہ خدا قدوس ہے۔ ایلیہ تشبیہ اسرائیلی حقیقی بادشاہ نے سے نہ ایک بت پرست غاصب کے احکام کیے، بلکہ انہیں بتایا کہ ان سردار آدمیوں کو کیوں ہلاک کیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی لوگ آئے، پھر اس نے اس کے بھیجے۔ عزیزان گرامی، اسی کلام کے پاک کلام کے عمیق نظر ڈالتے ہیں تو وہاں ایک تیسرا سردار بھی اس کے ساتھ سپاہیوں کو لے کر آتا ہے، لیکن ایلیہ تشبیہ کو قوت کی بڑی عاجز انکساری کی، عقل کا نہیں کہا بلکہ عاجز، چونکہ 100 کو مرتے ہوئے دیکھ لیا کیا حشر ہوا۔ اب اس نے ایلیہ تشبیہ کو قوت کے انکساری کیا ہے کہ اس پر رحم کی التجا کی کہ خداوند کا فرشتہ سردار کون؟ مسیح اپنے قبل از تجسم میں ظاہر ہوئے، اور وہاں پھر ایلیہ تشبیہ کی تاکید کی کہ اخزیہ بادشاہ کے پاس جائے اور اسے بادشاہ کو خوف دلائے کہ وہ صحت مند نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہہ دیا، اور بال زبول سے پوچھ کر خداوند کا تصدیق کیا ہے۔ یہ دوسرا گناہ کیا اس نے، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو پرورش، اور وہ مارا گیا، اور اس کا بھائی یورام اس کی تخت پر بیٹھا، یعنی اپنے بھائی کے ہاتھ مارا گیا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی کر رہے ہیں۔ پہلا معجزہ تھا ان کا قحط یا خشک سالی کی پیشن گوئی کہ خدا بند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، ان برسوں میں جب تک میں نہ کہوں نہ میں برسے گا نہ بارش ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، خدا تعالیٰ کے فضل سے خشک سالی کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، اور زمین سیراب ہوئی
تو فصل کی برکتیں بھی ملی۔ عزیزان گرامی قدر، جب اخیب بادشاہ اپنے محل میں پہنچا، اپنی بیوی ایزبل کو کوہ کرمل کے واقعات جو حضرت ایلیا تشبیہ کے نے بال کے نبیوں کو شکست دی اور سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ بتایا۔ آخری تیسرا سوال، اور اب ہم یہ اپنی گفتگو کو تمام کریں گے۔ عزیزان گرامی، بہت مختصر سوال ہوگا اس کا۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیاس کا انتقال، حضرت الیاس یعنی ایلیا تشبیہ کا انتقال ہوا تھا؟ تو کہاں ہوا؟ عزیزان گرامی، کسی نے بہت ضعیف روایت کی ہے، تو تالیف ہیں ابن کثیر صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ماہ رمضان میں بیت الرحم جمع ہوتے ہیں اور ہر سال زمزم میں ہوتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میدان عرفات میں بھی حاضر ہوتے۔ تیسرے نے ایک اور روایت لکھی خضر اور ان کا الیاس کا وفات ہو گیا ہے، لیکن حضرت الیاس وفات پا چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت الیاس کا وفات نہیں ہوا۔ الیاس یعنی ایلیا کا وفات نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان کا شاگرد تھا علی شاہ، اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ جتنے آپ کو ہمیں دوگنے ملنے چاہیے معجزات۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب دونوں ساتھ چلنے لگے، بالکل آخر دامن میں گنجائش نہیں ہے، ایک آگ کا رتھ اور گھوڑے نظر آئے اور وہ اسی میں ان کو اٹھا کے لے گیا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک تو مجھے دیکھتا رہے گا تو تجھے ملے گا۔ وہ منظر اس نے دیکھا تھا کہ آگ کے گھوڑے اور آگ کا رتھ بالکل ان کے قریب آیا اور انہیں اٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا، تو وہ بھی اٹھا لیے گئے۔ 4 اشخاص ایسے ہیں خداوند کے حضور، ایک حضرت جن کو ادریس کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا نام حنوک۔ تیسرے، بعض روایت میں کہ موسیٰ کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تیسرے روایت میں کہ یہ اور حضرت جناب مسیح سلام علیہ بھی آسمان کو اٹھایا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اب چونکہ دامن میں گنجائش نہیں ہے، ہم اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تو سب کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ لیکن چلتے چلتے اتنا ضرور عرض کر دیں کہ آپ نے جو بھی سماعت فرمائی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اسکرین پر آخر میں آپ کو ٹیلی فون نمبر، ای میل، اسکائپ، واٹس ایپ، اگر جو بھی آپ کے لیول ہو، آپ کو اگر مزید معلومات کرنا ہے اور چاہیے معلومات کرنی چاہیے، اور کتاب مقدس آپ اپنا پورا پڑھا بھیجیے گا، ہم آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو رب العالمین آپ اور آپ کے خاندان کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔